بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام سورۃ النحل ہے۔ اس سورت میں شہد اور شہد کی مکھی کے فضائل اور اس کے فوائد و منافع کا تذکرہ فرمایا ہے جو قابل ذکر ہے، اور در حقیقت یہ مکھیاں عجائبات عالم کی فہرست میں ایک بہت ہی نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ اس مکھی کی چند خصوصیات سماعت فرمائیں اور اللہ کی قدرت پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے جائیں۔ اس مکھی کے گھروں یعنی چھتوں کا ڈسپلن اور نظام عمل اتنا منظم اور باقاعدہ ہے گویا ایک ترقی یافتہ ملک کا نظام سلطنت ہے جو پورے نظام و انتظام کے ساتھ نظم مملکت چلا رہا ہے، جس میں کوئی خلل اور فساد رونما نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں یہ مکھیاں اس طرح رہتی ہیں کہ ان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے جو جسم اور قد میں تمام مکھیوں سے بڑا ہوتا ہے۔ تمام مکھیاں اسی کی قیادت میں سفر اور قیام کرتی ہیں۔ اس بادشاہ کو یعصوب کہتے ہیں۔ ان کا یعصوب ان مکھیوں کے لیے تقسیم کار کرتا ہے اور سب کو اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگا کر کام کرواتا ہے۔ چنانچہ کچھ مکھیاں مکان بناتی ہیں جو سوراخوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ مکھیاں ان سوراخوں کو اتنی خوبصورتی اور یکسانیت کے ساتھ مسدس یعنی 6 گوشوں والا کی شکل کا بناتی ہیں کہ گویا کسی ماہر انجینئر نے پرکار کی مدد سے ان سوراخوں کو بنایا ہے۔ سب کی شکل بالکل یکساں اور ایک جیسی، سب کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی بالکل برابر ہوتی ہے۔ کچھ مکھیاں یعصوب کے حکم سے انڈے بچے پیدا کرنے کا کام انجام دیتی ہیں، کچھ شہد تیار کرتی ہیں، کچھ موم بناتی ہیں، کچھ پانی لاتی ہیں، کچھ پہرا دیتی رہتی ہیں۔ مجال نہیں کہ کوئی دوسری مکھی ان کے گھر میں داخل ہو سکے۔ یہ مکھیاں پھلوں پھولوں وغیرہ کا رس چوس چوس کر لاتی ہیں اور شہد کے خزانے میں جمع کرتی رہتی ہیں، اور پھلوں پھولوں کی تلاش میں جنگلوں اور میدانوں میں سینکڑوں میل الگ الگ دور دور تک چلی جاتی ہیں، مگر یہ اپنے چھتوں کو نہیں بھولتی ہیں اور بلا تکلف کسی تلاش کے سیدھے سینکڑوں میل کی دوری سے اپنے چھتوں میں پہنچ جاتی ہیں۔ یہ مکھیاں مختلف رنگوں اور مختلف ذائقوں کا شہد تیار کرتی ہیں، کبھی سرخ، کبھی سفید، کبھی سیاہ، کبھی زرد، کبھی پتلا، کبھی گاڑھا۔ مختلف موسموں میں اور مختلف پھلوں پھولوں کی بدولت شہد کے مختلف رنگ اور ذائقے بدلتے رہتے ہیں۔ یہ اپنے چھتے کبھی درختوں پر، کبھی پہاڑوں پر، کبھی گھروں میں، کبھی دیواروں کے سوراخوں میں، کبھی زمین کے اندر بنایا کرتی ہیں، اور ہر جگہ یکساں ڈسپلن اور نظام کے ساتھ ان کا کارخانہ چلتا رہتا ہے۔ نافرمان اور باغی مکھیوں کو ان کا یعصوب مناسب سزائیں بھی دیتا ہے، یہاں تک کہ بعض کو قتل بھی کروا دیتا ہے اور سب کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ کبھی کوئی شہد کی مکھی کسی نجاست پر نہیں بیٹھ سکتی، اور اگر کوئی کبھی بیٹھ جائے تو ان کا بادشاہ یعصوب اس کو سخت سزا دے کر چھتے سے نکال دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اس شہد کی مکھیوں کے مسائل کا خطبہ پڑھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس کا ترجمہ یوں ہے: اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہیں۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔